السلام علیکم میرے عزیزوں اقارب، میرے عزیزوں، میں عارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ دوستو، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ ویسی ہوتی نہیں، اور اس کے پس منظر میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات جن چیزوں کو ہم کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے کچھ معنی نکال رہے ہوتے ہیں، وہ چیزیں ویسی ہوتی نہیں ہیں۔ کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو چہروں پر محبتیں اور پیار اور اخلاق سے جا کے رکھتے ہیں، لیکن جب آپ ان کی حقیقی زندگی کو جانتے ہیں، ان کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ تو ایسے نہیں ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے دور سے سخت اور کرخت لگتے ہیں، لیکن جب ان سے قربت حاصل کریں تو وہ بڑے نرم دل نکلتے ہیں۔ تو انسان کے بہت سارے روپ ہیں اور انسان کے رویے ہیں جو آئیڈیاز کو غلط ثابت کر دیتے ہیں۔ تو آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں، یہ کہانی بڑی ملٹی ڈائمینشنل کہانی ہے، مختلف ادوار سے گزرتی ہے، لیکن ٹائٹل پہ جس طرح سے آپ نے پڑھ لیا کہ ایک شوہر 3 بہنوں کا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن وائنڈ اپ میں جب آپ سنیں گے کہ اصل کہانی کیا نکلی تو وہ بھی آپ کو بہت محظوظ کرے گی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، قبول کریں یا رد کریں، جو مرضی رائے دیں، لیکن حقیقت یہی ہے جو میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوستو، یہ کہانی مجھے گڈو نے سنائی، اور گڈو جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم بہت نہایت غریب اور نہایت تنگ دست لوگ، اور کہتی میرا تعلق سوسائٹی کے اس سیگمنٹ سے کہ میرا باپ جو ہے وہ گدھا ریڑھی پر، جو گدھا ریڑھی ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ کوڑا اٹھاتا ہے اور اس کو ڈسپوز آف کرتا ہے، اور ہم باقاعدہ طور پہ ایک جھگی میں رہتے ہیں۔ 3 بہنیں ہیں اور تینوں کی رنگت جو ہے وہ کالی ہے، اور کہتی کہ اتفاق سے میری والدہ کے گال کے اوپر ایک کالا سا نشان ہوتا ہے نا، اس کو پتہ کچھ بولتے، بہرحال وہ نشان تھا۔ تو اتفاق سے ان تینوں بہنوں کے، یہ 3 بہنیں تھیں، گڈو، مانو اور گڈی، گڈو، مانو اور گڈی، تینوں کے جو ہے وہ چہروں پر نشان تھے، اور رنگ ان کی، رنگت ان کی سانولی تھی۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے جناب؟ ہیلو جی، پولیس والے ایسے فرینڈ انہیں سلام کر رہے سن۔ تو گڈو کہتی ہے کہ افتخار بھائی، ہم یہ کرتی تھی بہنیں کہ کچھ سلائی کڑھائی کر لیا کرتی تھی، ہمیں کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، ہم پڑھی لکھی بالکل نہیں تھی، اور ہمارے رشتے کوئی نہیں ہوئے تھے۔ کہہ رہی میری عمر 28 سال ہو گئی تھی، میں موٹی سی ہو گئی تھی، گھر میں بیٹھ کے رشتہ کوئی نہیں ہوتا، تو بیبے بھی ہماری گھروں میں کام کرتی تھی، ابا جو ہے وہ کھوتی ریڈی پہ، وعلیکم السلام جی، وہ اٹھاتا تھا، کوڑا اٹھاتا تھا، لیکن ہماری شادی نہیں ہوئی تھی، اور ہم تینوں بہنیں آپس میں بہت جھگڑا کرتی تھی، نہایت بحث بازی کرتی تھی۔ اب دوستو، حیران کن بات یہ تھی کہ یہ کال مجھے آئی تھی دبئی سے۔ اب دبئی سے کال آئی ہوئی ہے، ایک لڑکی مجھ سے بات کر رہی ہے، بیچ میں وہ انگریزی کے الفاظ بھی استعمال کر رہی ہے، گفتگو اس کی بڑی مناسب ہے، اور وہ مجھے اپنے بارے میں ہی بتا رہی ہے کہ ہم بہت جاہل اور بہت ان پڑھ لوگ تھے۔ خیر، گڈو کہتی ہے کہ افتخار بھائی، ہماری ساری آسیں ختم ہو گئی تھیں۔ کہتی میں اپنی بات کرتی ہوں کہ میں نے بڑے عرصے تک انتظار کیا کہ کوئی اللہ کا بندہ آئے، مجھ سے شادی کرے۔ محلے میں کسی کی بھی شادی ہوتی تھی یا ہمارے قبیلے میں کسی کی شادی ہوتی تھی تو کہتی وہاں جاتی تھی، بڑی خوشی مناتی تھی۔ کہتی لوگ اس مسئلے کی وجہ سے اور میری کالی رنگت کی وجہ سے مجھے پسند نہیں کرتے تھے، لیکن ہم بہنیں محلے کے گھروں میں جا کے کام کر لیا کرتی ہوتی، جس طرح ہوتا ہے نا شادی کے اوپر مہندی پہ، مائیوں پہ، گھر میں مہمان آتے تو وہاں برتن شرتن کے ڈھیر لگ جاتے، یہ بہنیں دھویا کرتی تھی۔ اور گڈو بڑی حسرت کے ساتھ دلہن کو دیکھتی تھی، اس کے بارے میں پوچھتی تھی کتنے میں بنی، کتنا زیور چڑھایا گیا، اور کہتی
گڈی بھی اور مانو بھی، ہم تینوں بہنوں حسرت کے ساتھ جب کسی شادی سے واپس آتی تھی تو ہم گھر میں بیٹھ کے ڈسکس کرتی تھی کہ دیکھو اس کو اتنا زیور چڑھایا، اتنا مہنگا میک اپ تھا. کہتی میں شاید ان سے ڈسکس نہیں کر پاتی تھی، لیکن میں بھی چاہتی تھی میں سہاگن بنوں، میرے سر کا کوئی سائیں ہو جو مجھے پیار کرے، مجھے چاہے اور میں اس کی خدمت کروں. لیکن کہتی کہ ایسا نہیں ممکن تھا. اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک تو ہم بہت غریب تھے، اوپر سے رنگت کالی، تیسرا وہ ہم تینوں بہنوں کے گال کے اوپر ایک اتنا بڑا کالے رنگ کا تل سا تھا. دوستو، گڈو کہتی ہے کہ ہمیں کھانے کو سب کچھ مل جایا کرتا تھا، کیونکہ جو امیر گھروں میں ارد گرد کے پکتا تھا وہ دوسرے دن یا تیسرے دن ہمیں بھی میسر آ جاتا تھا. لیکن پیٹ ہمارا بھرتا جا رہا تھا، لیکن یہ جو خواہش تھی کہ میں سہاگن بنوں، کہتی یہ جب میری خواہش میرے منہ سے ایک دن نکلی اور میں نے مانو سے اپنی چھوٹی سی بات کی تو مانو نے بھی کہا کہ باجی میں بھی چاہتی ہوں کہ ہماری شادی ہو. اور جب گڈی تک یہ بات پہنچی تو گڈی بھی یہی کہتی تھی کہ ہماری شادی ہو جانی چاہیے. کہتی ہماری تعلیم شالیم کوئی نہیں تھی اور ہم نہایت گوار قسم کے لوگ تھے. کہتی جب لڑائی ہوتی تھی تو ایک دوسرے کے بال نوچنے ہم نے ہوتے اتنے بال اترتے تھے. کہتے ہم اس طرح لڑتے تھے. اور مغل ذات بکنی، اور جو ماں مار رہی ہے چھڑا رہی ہے وہ بھی مغل ذات بکری اور وہ بھی بال کھینچ رہی ہے. تو اگر ابا آ گیا چھڑانے تو وہ بھی مار رہا ہے اور وہ سب کچھ. کہتی ہمارے گھر میں تمیز نام کی تے بھی نہیں تھی، ادب کا الف بھی نہیں تھا. ہمیں نہیں پتہ تھا کہ زندگی کیا ہوتی ہے. ہم لوگوں کو دیکھتے تھے، حسرت کرتے تھے ان کی آسائشوں کو اور ان سے سیکھتے کچھ نہیں تھے. کہتی خیر افتخار بھائی اب یہ خواہش تو تھی کہ کوئی آئے اور زندگی بن جائے. کہتی ایک دفعہ ایک شادی کے اوپر ہمارے محلے میں شادی تھی، انہوں نے ہمیں بہنوں کو اور اماں کو بلا رکھا تھا. ہم سارے وہاں کام کر رہے تھے. ان کے گھر میں ایک صاحب آئے ہوئے تھے دبئی سے، اور وہ 35 سال تقریباً اس کی عمر تھی اور وہ باریش آدمی تھا، داڑھی تھی اس کی، اور حبیب اس کا نام تھا. اب حبیب صاحب جو ہیں وہ ان کی بڑی آؤ بھگت اور بڑی عزت کی جا رہی تھی اس گھر میں. تو پتہ ہی چلا جو اس گھر میں دولہا میاں وہ ان کے دوست ہیں. اب ہم دیکھ رہے تھے حبیب کو. حبیب صاحب نے ہماری طرف بہنوں کی طرف یا میری طرف کیا دیکھنا تھا. کہتی 2-3 دن ہم اس گھر میں کام کرتے رہے. تیسرے دن باقاعدہ طور پر حبیب صاحب کی مجھ پہ نظر پڑی. انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے پانی دینا، اور میں نے جب پانی لے کر آئی تو انہوں نے میری طرف دیکھا تو انہوں نے گلاس لے کر ٹیبل پہ رکھ دیا. کہتی مجھے اندازہ ہوا کہ حبیب صاحب نے میرے چہرے کو دیکھا ہے، میری رنگت کو دیکھ کے ان کو یقیناً کراہیت آئی ہے. تو میں نے کہا صاحب جی آپ پانی کیوں نہیں پی رہے؟ حبیب نے کہا کہ میں پانی پی لوں گا. کہتی میں نے کہا مجھے پتہ ہے کہ میری شکل بری ہے، میری شکل دیکھ کے تو اچھے بھلے لوگوں کو ابکائیاں آنے لگ جاتی ہیں، تو آپ پانی کیسے پیتے؟ کہتا حبیب نے ایسے دیکھا، گلاس اٹھایا اور پی گیا اور مسکرا کے میرے ہاتھ میں گلاس دیا. نے کہا تم ایسا کیوں سوچتی ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ تو میں نے کہا میرا نام گڈو ہے. تو حبیب صاحب نے کہا کیا ہوا تمہارے چہرے کو؟ میں نے کہا جی میرا چہرہ ہی دیکھیں اتنا بڑا، یہ میرے تیل ہے، رنگت میری کالی ہے، میں موٹی بھدی سی ہوں، اسی وجہ سے تو میری شادی نہیں ہوتی. تو حبیب صاحب نے کہہ لگایا، کہتے تمہاری اماں کا ہے؟ تو کہتی میں نے اماں کو ملوایا، باقی 2 بہنوں کو ہی ملوایا. تو بڑے خوش ہوئے، بات چیت کرتے رہے. اور میری اماں سے کہتی یہ پاگل ہے اور یہ اللہ کو جانتی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی پہ کرم نوازی کرتا ہے نا تو ان کے دن کیسے پھیر دیتا ہے. تو ان کو سمجھایا کرو. یہ کہا کہ اس نے ہم سب کو 1,000 روپیہ دیا اور وہ چلا گیا کسی دوسرے کمرے میں. کہتی ہم اللہ خیر صلاح. چوتھے دن شادی ختم ہوئی، ہم بڑے خوش دعائیں دیتے گھر آ گئے. کہتی افتخار بھائی تقریباً 4 دن کے بعد حویلی والوں کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ حبیب صاحب ہمارے گھر آئے اور انہوں نے ابا اور امی سے
سہن نے بیٹھ کے بات کی. انہوں نے کہا جی کہ حبیب جو ہے اس کا بزنس ہے, اس کی نیشنلٹی جو ہے وہ پاکستان انڈین یہ کوئی نہیں ہے, یہ باہر کا رہنے والا ہے مسلمان. اردو اس کی بہترین ہے, انگریزی بہترین ہے. یہ شادی کرنا چاہتا ہے گڈو سے. کہتی افتخار بھائی مجھے ایسا لگا کہ حبیب صاحب مذاق کر رہے ہیں, تمسخر اڑانے آئے ہیں, مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا. تو کہتی میرے ابے کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. ابے نے امی نے پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو حبیب نے کہا جی کہ میں آپ کی بیٹی گڈو سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اور آپ جتنا چاہیں حق مہر لکھوا لیں, اور جو ڈیمانڈ آپ چاہتے ہیں کر لیں, میں نے اس سے شادی کرنی ہے. تو میرے ابائی نے پوچھا کہ آپ ہمارے گھر کیوں آئے ہیں, کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ یار میری ایک شادی پہلے ہوئی ہے, میں آپ کو پہلے بتا دوں, اور اس میں سے میرے 3 بچے ہیں. میری بیوی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں تو میرے پاس تو خدا کا دیا سب کچھ ہے, مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. کہتی ہے اب وہ اندھے کو کیا چاہیے, 2 آنکھیں. اور ویلی والوں نے بھی کہا کہ ہم حبیب صاحب کو جانتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم بڑے عرصے سے کاروبار کر رہے ہیں. کہتی حبیب صاحب نے رشتہ دیا, ابا نے ہاں کر دی. چوتھے دن کہتی میرا نکاح ہو گیا, اور حبیب صاحب مجھے رخصت کر کے میرے گھر سے, میری جھگی سے مجھے لے گئے ایک ہوٹل کے اندر, بہت اچھے ہوٹل میں. کہتی افتخار بھائی میں آپ کو حقیقت بتاتی ہوں کہ میرے لیے سارا خواب تھا. میرے لیے یہ زندگی ناقابل یقین زندگی تھی. میرے لیے ایسا تھا کہ جیسے ابھی آنکھ کھلے گی اور میں دیکھوں گی اور سارا نظارہ بدل جائے گا. لیکن کہتی ایسا نہیں ہوا. کہتی گڈی بڑی خوش, مانو خوش, میرے اماں ابا خوش کہ کمار ہو گیا, لاٹھی نکل آئی. اور کہتی بلکہ یہ ہوا کہ ابا اور اماں جب اگلے دن ہوٹل آئے ہیں تو ہوٹل والوں نے ان کو گھسنے نہیں دیا. ان کے چمکیلے اور زرق برق اور شکلیں دیکھ کے تو حبیب صاحب نے پھر نیچے آ کے ان کو ریسیو کیا, اور انہوں نے بتایا کہ یہ میرے ساس سسر ہیں. ہوٹل والوں نے بڑی رسپیکٹ کی. کہتا وہ ان کو لابی میں لے گئے, کھانا وغیرہ کھایا, سب کچھ. کہتی کہ پورا محلہ پریشان تھا کہ ہوا کیا, حبیب صاحب نے گڈو سے شادی کر لی. کہتی گڈو کہتی ہے افتخار صاحب مجھے شاید, کہتی میں نے اپنی زندگی میں جو دعائیں مانگی تھیں وہ ہزاروں گنا زیادہ ہو کے پوری ہو رہی تھی. تو گڈو کہتی ہے کہ میرے گھر والے پورے نہیں سما رہے تھے, میری والدہ بڑی خوش تھی, میں بڑی خوش تھی. کہتی وہ تقریباً حبیب صاحب کہتی 1.5 مہینہ ہم یہاں رہے, گھومے پھرے. کہتی حبیب کے ساتھ رہ کے مجھے وہ حقیقی خوشی میسر آئی ہے. کہتی کیونکہ میں 28 سال کی تھی, میں کم شکل تھی, میں شادیوں پہ لوگوں کو دیکھتی تھی, لوگ میری عمر کی جو لڑکیاں تھیں ان کے بچے 7-7, 8-8 سال کے ہو گئے تھے. کہتی میرے اندر جو خواہش تھی نا ایک سہاگن بننے کی, کہتی حبیب صاحب نے یقین کریں کہ ایسی اللہ کی کرم نوازی سے ایسی وہ خواہش پوری کی. میرے سے محبت کرتے تھے اور میں حیران تھی کہ کیا یہ شخص اندھا ہے, اس کو نظر نہیں آتا, یہ مجھے خوبصورت کہتا. کہتی مجھے وہ کہتے تھے تم بہت خوبصورت ہو, بہت حسین ہو. کہتی معاملہ چلتا رہا. حبیب صاحب چلے گئے اور ایک گھر لے کر وہ میرے ماں کو دے گئے کہ جی آپ نے کچھ ڈیمانڈ نہیں کیا, یہ آپ کا ہے, اور وہاں شفٹ کروا دیا, اور میں اس میں رہتی رہی. کہتی تقریباً 1.5 ماہ کے بعد میرا ویزا آیا. کہتی میں دبئی چلی گئی. کہتی دبئی جانے کے بعد حبیب صاحب نے, کہتی میرے میاں نے مجھے باقاعدہ طور پہ 2 خواتین لگا کے تھی جنہوں نے مجھے میک اپ سکھانا شروع کیا. کہتی میک اپ سکھانا شروع کیا اور 1.5 سال کے اندر کہتی میں ایک بہترین بیوٹیشین بن گئی. اور جب میں بیوٹیشین بن گئی تو حبیب نے مجھے کہا کہ اب ہم فیملی بنائیں گے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے امید سے کیا. کہتی جن دنوں میں امید سے تھی اور مجھ سے گھر کا کام نہیں ہوتا تھا, میری طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی, تو حبیب نے مجھے کہا کہ تم مانو کو بلا لو پاکستان سے, وہ تمہاری سیوا کر لے گی.
کہتی میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے سوچا چلو اس کا ویزا لگ جائے گا، جہاز کی سیر کر لے گی۔ کہتی افتخار بھائی 1.5 سال کے اندر میں اتنی بدل گئی تھی، لوگ مجھے سچی مچی بلیک بیوٹی کہنے لگے تھے۔ دراصل شاید میں اپنا خیال نہیں رکھتی تھی، میں تھوڑی سی موٹی ہو گئی تھی۔ میری جب انہوں نے گرومنگ کی ہے، میرا جب میک اپ ہوا ہے، اور ایک سرجری کے ساتھ وہ سارا تل بھی ختم ہو گیا، اور 1.5 سال کے اندر نہ صرف مجھے بیوٹیشین بنایا گیا بلکہ مجھے باقاعدہ طور پر بولنا چالنا بھی سکھایا گیا۔ کہتے ہیں انگریزی تو مجھے اتنی زیادہ سمجھ نہیں آتی تھی، نہ میں سیکھ پائی، لیکن میں صحیح طرح بولنے لگ گئی تھی۔ کہتی میں جب امید سے تھی تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ اس کو بلائیں۔ کہتی مانو آ گئی، اور ہم جا کے ایئرپورٹ سے اس کو لے کر آئے، اور مانو نے میری بڑی ہیلپ کی۔ کہتی جب میرے بیٹا پیدا ہوا تو ایک دن کہتی میں اپنے کمرے میں تھی، کہتی بہت بڑا گھر تھا حبیب کا، ملا تھا، تو کہتی ایک دن مانو آئی ہے اور روتی بھی، تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں۔ میں کہا ہوا کیا؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں، مجھے امی یاد آ رہی ہیں۔ تو وہ رو پڑی، اس نے بتایا نہیں، تو پیچھے سے حبیب آ گئے، اور حبیب نے آ کے میں نے اسے پوچھا کہ حبیب کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں، پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے۔ اوے کیوں رو رہی ہو؟ تو حبیب اس سے مذاق کرنے لگ گئے مانو سے۔ کہتی میں بہت حیران ہوئی کہ ایسی کیا بات ہے۔ کہتی پہلے میرے ذہن میں شک آیا کہ حبیب نے کوئی ہینکی بھینکی کی ہے۔ کہتی پھر کیونکہ میرے پاس ثبوت کوئی نہیں تھا، اور میں اپنی بہن سے پوچھوں تو وہ بتائے نا۔ کہتی میں نے اکیلے میں بڑا پوچھا، اس نے کہا کچھ نہیں۔ کہتی 4-5-7 دن گزرے، اس کے بعد پھر ایسے ہی ہوا کہ میں مانو کے کمرے میں گئی ہوں، حبیب سامنے بیٹھا ہوا ہے، مانو سامنے بیٹھی ہوئی ہے، میں دروازہ کھولا ہے تو مانو رو رہی ہے۔ کہتی میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا کہ ہوا کیا ہے مانو، بتا تو صحیح۔ اس نے کہا کچھ نہیں ہوا، اور اب آپ کا ماشاءاللہ بیٹا بڑا بہتر ہو گیا، میں نے پاکستان جانا۔ کہتی اتنے عرصے میں میں نے مانو کی گرومنگ کی، اس کا وہ تو آپریشن تو نہیں کروایا، لیکن اس کا میک اپ شیک اپ یہ وہ، اس کو اوڑھنا پہننا سکھایا، تھوڑی سی گفتگو کا انداز اس کو آیا۔ شاپنگ پر حبیب ہمیں لے کر جاتے تھے۔ کہتی مانو کے اندر تھوڑا سا مینرزم، تھوڑا سا کچھ ادب و آداب آ گئے۔ کہتی مانو پاکستان چلی گئی۔ اب میں پریشان کہ ہوا کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے میاں، وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ میرے میاں نے کیا کہا اس کو؟ کہتی الٹے سیدھے خیالات بھی ہیں، میں خاموش رہی۔ کہتی اس کے بعد جن خواتین نے مجھے بیوٹیشین کا کورس کروایا تھا، ان کے نام کی میرے نام کی ایک فرم رجسٹر ہوئی، اور وہ بیوٹیشین کے طور پہ اس کے اندر آئی، کیونکہ وہ ڈپلومہ ہولڈر تھی، میرے پاس تو کوئی تھا نہیں، اور میں ورکر کے اور ڈائریکٹر کے طور پہ اس میں ایڈ ہو گئی۔ کہتی کمپنی بن گئی، بڑا خوبصورت افتتاح کیا گیا، ایک بیوٹی پارلر بنا دیا گیا۔ کہتی افتخار بھائی باقاعدہ طور پہ دبئی کے بڑے لوگ اس کے اندر آئے، اور ٹھیک 8-10 مہینے کے اندر کہتی ہمارا بیوٹی پارلر باقاعدہ طور پہ بہترین چلنے لگا۔ کہتی میری بہترین انکم شروع ہو گئی، اور ہر سٹیپ کے اوپر حبیب میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ایسے کرو، اسٹرینتھ ایسے بڑھانی ہے، لوگوں کو ایسے انگیج کرنا ہے، اور کاروبار کو ایسے بڑھانا ہے۔ کہتی اس شخص نے دن رات ایک کر دیا۔ کہتی 4 سال میں دن رات بزنس کو دیتی رہی۔ کہتی 4 سال کمپلیٹ ہو گئے، اور میرے ذہن میں یہی سوال رہا کہ مانو 2 دفعہ کیوں روئی تھی، حبیب نے اس سے کیا کہا تھا۔ کہتی سارے معاملات چل رہے تھے، تو کہتی میری بہترین انکم آنی شروع ہو گئی، میرا بچہ 3 سال کا ہو گیا، اور میں ایک بھرپور زندگی گزاری تھی۔ مجھے ڈرائیونگ لائسنس میں نے لے لیا تھا، ایک بہترین زندگی تھی۔ کہتی ایک دن حبیب آتے ہیں اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ فلاں مکان ہے، یہ تمہارے نام ہے، یہ فلاں فلاں چیز تمہارے نام ہے، اتنا زیور تمہارے نام ہے، اور میں اس رشتے کو اب نہیں چلا سکتا، میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ تو میں بڑی حیران ہوئی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، میں نے رونا شروع کر دیا، میں نے حبیب کے پیر پکڑ لیے، میں کہا حبیب کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا بس تم سمجھو کہ ہمارا تعلق اتنا ہی تھا۔
اور ویسے بھی یہ خبر میری بیوی تک پہنچ چکی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ مسئلے مسائل ہوں، اور میں نے شرعی حوالے سے تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا، کوئی حق نہیں رکھا، یہ کاروبار تمہارا، فلاں 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 یہ چیزیں ساری تمہاری، اور ہمیں ڈائیورس کر لینی چاہیے۔ کہتی ہے بہت روئی، الٹیمیٹلی مجھے ایک فیصلہ قبول کرنا پڑا، اور حبیب میری زندگی سے چلا گیا، ڈائیورس ہو گئی۔ کہتی اب میں اپنے گھر نہیں بتا رہی کہ مجھے حبیب نے طلاق دے دی ہے، اور گھر والوں کا فون بھی بڑا کم آتا تھا، میں اپنے کاروبار میں لگی رہی۔ کہتی افتخار بھائی میرے پاس سب کچھ تھا، اور میں نے ایک بھرپور وہ والی زندگی گزار لی تھی جو میں چاہتی تھی کہ ایک عورت کی ہونی چاہیے، لیکن اچانک سے اتنا بڑا المیہ ہو گیا۔ تو کہتی خیر میں نے سمجھنے کی کوشش کی کہ اس کی بیوی کی طرف سے پریشر ہوگا، کوئی نقصان نہ کر دیتی، جو میں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ سکتی تھی، لیکن چونکہ بزنس تھا، دن رات اس کو فوکس کرنا تھا، اپنے بیٹے کو فوکس کرنا تھا۔ کہتی میں نے زندگی اس طرف لگا دی، اور شکر ادا یہ کیا کہ حبیب آیا، ماں باپ کی زندگی بن گئی، میری زندگی بن گئی، اور یہ تو کمال کا آدمی تھا جو ہماری زندگی میں رنگ بھر کے چلا گیا، وقتی طور پہ صحیح۔ کہتی پھر میرے ذہن میں بار بار آئے کہ اسے طلاق کیوں دی ہے۔ کہتی 4 مہینے کے بعد میری ماں کی مجھے کال آتی ہے، اور وہ مجھے کہتی ہے کہ ہم مانو کی شادی کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا واہ جی واہ ماشاء اللہ، کہاں لڑکا کون ہے؟ السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ تو کہتی میری ماں نے کہا کہ تو پاکستان آ جا، سب بتاتی ہوں۔ کہتی ہے بڑی خوشی سے شاپنگ کی، بیٹے کو لیا، کہتی ہیں پاکستان آئی ہوں تو اب مانو سے گلے ملی، مبارکباد دی۔ میں نے کہا کون ہے؟ تو مانو چپ۔ کہتی میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ لڑکا کون ہے، تو اس نے کہا بیٹا بات دراصل یہ ہے کہ حبیب نے مانو کا رشتہ مانگا ہے، وہ مانو شادی کرنا چاہتا ہے۔ کہتی میں تو فلیئر اپ ہو گئی، مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا وہ بڑا خبیث آدمی ہے، اب مجھے سمجھ آئی ہے مانو کو میں نے جو بلایا تھا اس نے کوئی الٹا سیدھا کیا ہوگا، اور مانو تو بیوقوف ہے، بچی ہے، اس کی باتوں میں آ گئی۔ اس نے کیا گھٹیا پن کیا، میری زندگی برباد کر کے اب میری بہن سے شادی کرے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ کہتی یہ ساری جب چیزیں ہوئیں میں نے مانو سے بات کی، تو مانو نے کہا کہ آپ ہی میں تیری ساری باتیں مان لیتی ہوں، لیکن اگر میں نے اس رشتے کو چھوڑ دیا نا، مجھ سے شادی کوئی نہیں کرے گا، میں کبھی سہاگن نہیں ہو سکوں گی۔ کہتی میں نے ماں سے کہا کہ اس کا دماغ خراب ہے، یہ پاگل ہے، میرے صاحب کا شوہر سے شادی کرے گی؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ کہتی میں حیران تھی، اور میری ماں نے کہا کہ کل ہم نکاح رکھ رہے ہیں تو سادگی کے ساتھ۔ کہتی میں نے اسی رات ٹکٹ کروائی، میں دبئی واپس آ گئی، مجھے نہیں پتہ پیچھے کیا ہوا۔ کہتی 4-5 ہفتے کے بعد مجھے پتہ چلا جب گڈی سے بات ہوئی کہ مانو جو ہے وہ دبئی چلی گئی ہے، اور اب وہ دبئی میں ہے۔ کہتی میں بڑی حیران تھی کہ میرے شوہر نے یہ کیا حرکت کی ہے حبیب نے، کہ پہلے مجھ سے شادی کی، پھر میری بہن کو ورگلا لیا۔ تو مجھے ایسا لگا کہ یہ شخص جو ہے نا، اس کی بیوی بوڑھی شوڑھی ہوگی، ویسے بھی اس کی عمر 40 تو ہو گئی تھی میری شادی کے بعد۔ تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ چھوٹی عمر کی لڑکیوں سے شادی کر رہا ہے، اور اس کو کوئی بیماری ہے، اور یہ بڑا برا شخص ہے، یہ گھٹیا آدمی ہے، اور پہلے میرے سے شادی کیا، میری بہن سے کر لی۔ کہتی میں نے جو دل میں برا بھلا کہہ سکتی تھی وہ کہا، اور میں اپنے کام میں لگی رہی۔ کہتی مجھے یقین کریں افتخار بھائی 2-2.5 سال کوئی ذکر بھی کرتی تھی نا گڈی، تو میں کہتا تھی خبردار میرے سے ذکر نہ کر۔ کہتی کہ ایک وقت آیا گڈی کا فون بند ہو گیا، اور اب مجھے تجسس شروع ہوا۔ تو کہتی میں نے پاکستان میں جو ہمارے رشتہ دار تھے ان سے پتہ کروایا، تو پتہ ہی چلا کہ 2.5-3 سال گزرنے کے بعد یا 4 سال گزر گئے تھے۔ کہتی کہ حبیب نے مانو کو
جو پتہ میں لگا کہتی طلاق دے دی، اور طلاق اسی طرح دی کہ پہلے اس کو ایک بوتیک کروایا، بوتیک کروا کے اس کو سپورٹ کیا، اور جاتے ہوئے اس کی بیٹی ہوئی، اور جاتے ہوئے اس کو سب کچھ دے کے، اور اس نے اب گڈی سے شادی کر لی، کہتی 5 سال کے بعد۔ کہتی مجھے بڑا ہی تیش آیا، کہتی میں نے مانو سے رابطہ کیا، مانو UAE میں تھی، ہم اکٹھی بیٹھی بات کی، مانو کی جون بدل گئی تھی، وہ اس کی بھی گرومنگ ہو چکی تھی، اس کا بھی یہ تل جو ہے وہ غائب ہو چکا تھا، وہ بھی سلم سمارٹ ہو گئی تھی، وہ بھی پیسے والی ہو گئی تھی، ہم سب چھوٹی چھوٹی عربی بن گئے تھے، اور ہم دونوں نے یہی کہا کہ نہیں وہ بدنیت آدمی ہے، اس نے ہم 3 بہنوں پہ نظر رکھی ہوئی تھی، اس طرح کی تھی، ہم چیزیں سوچنے لگ گئے۔ ہم نے کہتی یہ ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ اس نے ہمارے ساتھ نکاح کیا اور طلاق دی ہے۔ کہتی اب گڈی جو ہے وہ اس کو بیاہ کر لے گیا تھا، اور میری ماں اور میرا باپ اس سازش میں شامل تھے، ان کو ساری کہانی کا پتہ تھا لیکن وہ بتا نہیں رہے تھے۔ کہتی میں نے اور مانو نے اپنے امی ابا سے بھی رابطہ ختم کر دیا کہ یار ہمارے امی ابا کس کی معاش کے لوگ ہیں، ہم گھٹیا ضرور تھے، ہم ان پڑھ جاہل ضرور تھے، ناخواندہ ضرور تھے، اور بے ادب ضرور تھے، لیکن اتنے نہیں تھے کہ تھوڑی بہت غیرت ہوتی ہے۔ اور کہتی سارا معاملہ چلتا رہا، ہم نے ماں باپ سے بالکل ملنا جلنا کم کر دیا، جب بھی بات ہوتی تھی جھگڑے پہ ہوتی تھی، اور ماں اور باپ بھی کہتے تھے کہ ہمیں نہیں پتہ، جو تو نے کیا وہ ہم نے کیا تھا، جو مانو نے کیا تیرے پاس ہے پوچھ لے۔ اور مانو نے جو مجھے شیئر کیا کہ نہ کوئی ظلم کیا اس نے، بڑی محبت کی اس نے، بڑی عزت کی، کہتی بالکل وہی رویہ جو میرے ساتھ میرے شوہر کا تھا۔ کہتی افتخار بھائی میں بہت حیران ہوئی کہ گڈی ہم سے سب سے چھوٹی تھی، وہ قدرے بہتر تھی شکل صورت کی، اور ایک طرح میں سوچتی اچھا اس کی شادی ہو گئی، پھر میں یہ بھی سوچتی تھی کہ حبیب برا آدمی نہیں ہے، وہ میری بہن کو بڑی طریقے سلیقے سے رکھے گا، لیکن پھر یہ غصہ آتا تھا کہ اس نے حرکت کیا کی ہے کہ پہلے میرے ساتھ شادی کی، پھر میری بہن کے ساتھ کی، اب تیسری بہن کے ساتھ شادی کر لی۔ خیر کرتے کرتے جی ہمیں سورسز سے پتہ لگا کہ میری جو تیسری بہن ہے وہ کوئی پراپرٹی کا کام کر رہی ہے، پراپرٹی لیتی ہے، رینوویٹ کرواتی ہے، حبیب اس کے ساتھ ایک پوری ٹیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹی اور ایک بیٹا دیا 5 سال کے اندر۔ کہتی کہ ٹھیک 5-6 سال کے بعد حبیب نے گڈی کو بھی ڈائیورس کر دیا، اور اسی طرح مکان دے کے، گاڑی دے کے اور پیسہ دے کے حبیب نے اس کو کہا کہ کہتی اب ہم تینوں بہنیں جب ملی ہیں، اب ہم تینوں ایک طرف ہم تینوں کے اندر ایک لالچ تھی کہ شکر ہے شوہر بھی مل گیا، اولاد بھی ہو گئی، اور گھر بار بھی ہو گیا، بزنس بھی سیٹ ہو گیا۔ کہتی دوسری طرف یہ تھا کہ ہم تینوں بہنوں کا ایک شوہر، اور اس نے حرکت کیا کی ہے، اور ہمیں ایسا لگا کہ ہم نے شاید کہیں کمینگی دکھائی ہے، خاموش رہے ہیں، اور ہم نے شاید پیسوں کے لیے، امیر ہونے کے لیے۔ کہتی ہم نے تو خیر ایسا نہیں کیا تھا، لیکن لوگ جو دیکھیں گے وہ تو یہ کہیں گے نا کہ 3 بہنوں کا ایک شوہر اور پیسے لے لیے، کاروبار سیٹ کر لیے، تو یہ کتنے بے شرم کمینے لوگ ہیں۔ کہتی افتخار بھائی ہم تینوں یہ سوچتے تھے، ڈسکس کرتے تھے اور خاموش ہو جاتے تھے، تینوں جب بھی بات کرتے تھے حبیب کا وہی رویہ، وہی محبت، وہی پیار، وہی رسپیکٹ، اور اچانک سے آگے کہنا جی کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، میری بیوی کو پتہ لگ گیا، سیم کہانی اس نے تینوں بہنوں کو سنائی۔ کہتی افتخار بھائی ہم تینوں کے ذہن میں حبیب کے لیے غصہ پلنے لگا کہ وہ کتنا کمینہ آدمی ہے، کتنا ذلیل آدمی ہے، اور ٹھیک ہے اس نے ہم پہ احسان کیا، ہمیں بزنس کروایا، ہمیں ری گرومنگ کی، ہمیں گھر دیا ہے، ہمیں شوہر کی راحت اور پیار دیا، لیکن اس نے حرکت کیا کی ہے، وہ کتنا غلیظ آدمی تھا۔ اس نے ان 3 بہنوں کو تینوں سے باری باری نکاح کر کے جس اپنی خواہش کی تکمیل کی ہے، یہ بڑی بری بات ہے، اور بہت برا انسان تھا وہ۔ کہتی ہم تینوں اس بات پہ قائل تھے، اور تینوں کا ایک ہی شوہر تھا، اور تینوں پیسے چھاپ رہی تھی بہترین۔ حالات بدل گئے تھے، امی ابا دبئی آ گئے تھے ہمارے۔ کہتی افتخار بھائی تقریباً 3.5 سال کے بعد حبیب کی ڈیتھ ہو گئی۔
اور ہمیں خصوصی طور پہ انفارم کیا گیا کہ حبیب کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور ہم تینوں بہنیں جب اس کی میت پہ پہنچی ہیں تو حبیب کی جو ہے اس کا پورا خاندان اکٹھا ہوا تھا, اس کی میت پڑی تھی. اور جب ہم تینوں نے رونا شروع کیا, کہتی ایک شخص کو 3 بہنیں رو رہی تھیں کیونکہ وہ تینوں اس کی بیویاں تھیں, اور 3 بہنوں کا ایک شوہر تھا, یکے بعد دیگرے. کہتی ہم نے دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا میت دیکھ کے, لیکن ہمارے ذہن میں سوال وہی کہ یار اس نے حرکت کیا کی ہے. مطلب ہم نے سنا تھا ایسے لوگوں کے بارے میں جو ذہنی مریض ہوتے ہیں, ان کا جنسیات کا کوئی پرابلم ہوتا ہے, لیکن اتنا زیادہ کہ 3 بہنوں سے دیگرے بعد دیگرے شادی کرنا اور پھر طلاق دے دینا, اور پھر ان کی مجبوریوں کو خریدنا کہ جب گھر دے رہا ہے, بنگلہ دے رہا ہے, پیسہ دے رہا ہے, تو عورت کہتی ہے ٹھیک ہے فلوس پیسہ مل رہا ہے, ٹھیک ہے میں طلاق لے لیتی. اور کہتی ہم بہنیں تو کسی کو ٹرینڈ بھی نہیں تھی, ہم دبئی میں آنے کے باوجود اتنے زیادہ ہوشیار چلاک اور ٹرینڈ نہیں ہو گئے تھے جتنے عام پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. کہتی افتخار میں ہمارا رو رہی تھی اور کبھی مطلب خاموش ہو رہی تھی کہ اس نے کیا ہے. تو کہتی اس کی بیوی جو پہلی بیوی تھی, کہتی وہ آئی ہے, زرینہ اس کا نام تھا, اور وہ ہمیں کمرے میں لے گئی. کمرے میں لے جا کے اس نے بٹھایا, اس نے بٹھانے کے بعد کہا کہ میں اس کی بیوی ہوں, یہ میرا شوہر ہے, اور اس کی زندگی کے اندر جتنا پیسہ تھا, جتنی بلیسنگز تھیں, وہ میرے باپ کے پیسے کی وجہ سے تھیں. میں نے اور میرے باپ نے اس کو اتنا امیر بنایا تھا کہ یہ پیسہ لٹاتا رہا. تو میں نے کہا کہ یہ بڑا کمینہ آدمی ہے, اس نے ہم تینوں بہنوں کے ساتھ ایسا کیا اور ویسا کیا, اور اس نے ہماری زندگی برباد کر دی. تو زرینہ کہتی ہنسنے لگی, کہتی اس نے کہا کہ تم بالکل غلط سوچ رہے ہو. کہتی یہ مہربان ہے, یہ رحیم آدمی تھا, تم جانتے نہیں ہو. تو میں نے کہا کیسے؟ تو اس نے بتایا کہ اس نے مجھے پاکستان سے آگے بتایا کہ یہ وہاں پر 3 بہنیں دیکھ کر آیا ہے, اور وہ اس میزریبل کنڈیشن کے اندر ہے, اور ان کے گھر کھانے کو نہیں ہے, اور ان کے چہرے ایسے ہیں اور فلاں ہیں, اور ان کے رشتے نہیں ہوتے. تو میں نے اس سے پوچھا, تو اس نے مجھ سے اجازت لی کہ میں اس طرح سے ایک ایک کو کر کے امیر کروں گا, شوہر بن کے ان کے ساتھ رہوں گا تاکہ ان کو شوہر کا پیار بھی مل جائے. کوشش کروں گا کہ اولاد پیدا ہو جائے, اور ان کے بزنس سیٹ کرا دوں گا تاکہ کل کو وہ کما سکیں. کہتی اس نے مجھ سے پوچھ کے یہ سب کچھ کیا تھا. اس کی وجہ کہتی حبیب کو کینسر تھا, اور اس کو پتہ تھا کہ پروسیس سلو تھا کینسر کا, لیکن اس کو پتہ تھا کہ اس نے مر جانا ہے. تو یہ پلان کر کے اس نے یہ نیکی کی ہے تم تینوں بہنوں کے ساتھ. نہیں تو تم تینوں اپنی سابقہ شکلیں دیکھ لو, تصویریں, کہ کون شخص ہے جو تم سے شادی کرتا. اگر کرنا ہوتا تو پاکستان میں تم سے کوئی شادی کرنا لیتا. کہتے یہ حبیب نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے, اور اس نے کسی شرعی تقاضے کو وائلیٹ بھی نہیں کیا. اس نے ساری بات مجھے بتائی تھی. یہ تم تینوں کی زندگی بنانا چاہتا تھا, تمہارے ماں باپ کی زندگی میں آسودگی لانا چاہتا تھا, اور اس نے ایسا ہی کیا ہے. کہتی افتخار بھائی جب زرینہ نے ہمیں بات بتائی ہے تو ہمارے تو آنسو نکل ہے. دوستوں وہ ایک ساتھ مل گئے تھے, اور فیملی تھی, ان کا اکلوتا بیٹا تھا, اور روزہ کھولنے لگے تھے. میرا بھی روزہ کھلنے کا ٹائم ہو گیا. تو دوستو زرینہ نے یا زارینہ نے یہ بتایا کہ اس کا شوہر جو ہے وہ شروع سے ایک رحم دل انسان تھا. میں نے بھی اس لیے شادی کی تھی اس کے ساتھ, اور اس نے تم تینوں کو سہاگن بھی کیا, لیگلی تمہیں طلاق بھی دی, اور تمہیں امیر بھی کر دیا. اور تم اس کے بارے میں جو سوچتی رہیں, تمہارا سوچنا بنتا ہے, کیونکہ ہر شخص یہی سوچے گا کہ بڑا غلط شخص تھا, کمینہ شخص تھا. لیکن یہ جانتا تھا کہ تم پاکستان میں جس لیول پہ رہتی ہو, تمہارا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس میں تمہارے ساتھ کوئی شادی نہیں کرے گا تو پتہ نہیں تمہارا کیا مستقبل ہوگا. تو اس شخص نے باقاعدہ طور پہ پلان کر کے شادی کی, پلان کر کے طلاق دی, پلان کر کے تمہاری گرومنگ کی, تمہارے بزنس مختلف سوچے, اور اپنے سورس سے اپنی ٹیموں کو تمہارے ساتھ ایڈجسٹ کر کے
تمہیں آج پاؤں پہ کھڑا کر گیا ہے۔ جس شخص کے بارے میں تم یہ سوچ رہی تھی یہ کمینہ نہیں ہے، یہ رئیس ہے، یہ رحم دل آدمی ہے، صلہ رحمی سے تمہارے ساتھ رہا، اور تم تینوں کو جو چیزیں ساری زندگی میسر نہ آتی، ساری زندگی، وہ یہ چیزیں تمہیں دے گیا۔ کہتی میں نے اس لمحے پھر مانو سے پوچھا کہ تو روتی بھی جو نکلی تھی ایک دفعہ کمرے سے، پیچھے سے حبیب آیا تھا، اس کے بعد پھر تو ایک دن رو رہی تھی، وہ سامنے تیرے بیٹھا تھا، کیا ہوا تھا؟ کہتی اس دن وہ مجھے یہی کہہ رہا تھا کہ میں تمہاری بہن کو طلاق دے دیتا ہوں، تم مجھ سے شادی کر لو اور میں تمہاری زندگی میں خوشیاں لے کے آنا چاہتا ہوں۔ لیکن وہ باقی بات یہ نہیں کر رہا تھا کہ میں نے اسٹریٹجی بنا رکھی، تو مجھے برا لگا تھا کہ میری بہن کا خامد ہو کے بے شرمی کے ساتھ مجھے شادی کی آفر کر رہا ہے، نکاح کی آفر کر رہا ہے، جبکہ نکاح میں تم تھی۔ کہتی پھر ہم تینوں بہنوں کے آنسو بہہ نکلے کہ جس کو ہم چور سمجھ رہے تھے وہ تو شاہ تھا، بادشاہ تھا، اور جسے ہم دشمن سمجھے تھے وہی اصل دوست تھا۔ کہتی افتخار بھائی مجھے نہیں پتا کہ لوگ اس کہانی کو سن کر کیا سمجھیں گے، کیا سوچیں گے، اور دوستوں میں نے علاقہ بدلا، چیزیں بدلی ہیں۔ دراصل اتنا بتایا تو میں نے اس کو پاکستان سے کر دیا، ان بچیوں کا تعلق پاکستان سے بھی نہیں تھا، لیکن حبیب نے کیا حب نبھایا 3 ایسے خاندانوں، پکی باس جن کو ہم کہتے ہیں، یا وہ لوگ جو جپسیز ہوتے ہیں، اس لیول کے گھر کی 3 بچیوں کی زندگی بنا کے، اور پھر مر گیا کیونکہ اس کو کینسر تھا۔ یہ ساری کہانی سنانے کے بعد جو ہے وہ گڈو رو رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ آج گڈی مانو ہم تینوں ساتھ ہیں، مختلف شہروں میں ہیں، ہمارے بہت اچھے بزنس ہیں، لیکن ہم نے شادی نہیں کی، اور ہمیں لگتا ہے کہ حبیب کے جانے کے بعد ہمیں اپنی زندگی میں کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک پورا مرد تھا جو پورا انصاف کر کے ہمیں پوری زندگی جینے کا موقع دے کے چلا گیا۔ تو دوستو، اگر حبیب کے مرنے پر ان کو نہ بلایا جاتا تو حبیب ان کے لیے ولن تھا، لیکن جب یہ وہاں گئے تو ان کو پتہ چلا کہ ولن نہیں تھا، وہ اصلی ہیرو تھا۔ زندگی میں بہت سارے ایسے معاملات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، بہت ساری کہانیاں ادھوری رہ جاتی ہیں، اس کے ادھورے پن کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہ کر لیا کریں، کیونکہ جب کہانی پوری ہوگی تب آپ کو پتہ چلے گا کہ سارے رقیب نہیں ہوتے، کچھ حبیب جیسے بھی ہوتے ہیں۔ مجھے ضرور بتائیے گا یہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔ اگر اچھی لگے تو حبیب مرحوم کے لیے دعا کیجیے گا، اور اگر بری لگے تو اعتراض کر دیجیے گا، کیونکہ یہ کہانی میری نہیں ہے، گڈو نے سنائی ہے اور حبیب کی کہانی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔